ویلکم بیک ناظرین. ہمیں درس کربلا جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کو جس طرح چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی, جس طرح سے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں تک پہنچتی رہی, لیکن آج الحمدللہ میڈیا نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. لیکن اس سے پہلے ایک ہستی بی بی زینب سلام اللہ علیہا, جنہوں نے ان کے جو خطبات ہیں اس کی روشنی میں کربلا کو جس طرح سے اجاگر کیا ہے, وہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس کا ذکر بھی ہو جائے. جی علامہ صاحب. یقیناً میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بنی امیہ کے گماشتوں نے تو یہ چاہا تھا کہ حسین مظلوم کا خون جو ہے خون ناحق یہ کربلا کے ریگزاروں میں دفن ہو کے رہ جائے گا. لیکن یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی, اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بے شک زینب کربلا میں شہید نہیں ہوئی, لیکن زینب کربلا کی شہیدہ بھی ہے اور شاہدہ بھی ہیں. یعنی ایک ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جہاں شہیدوں کو تیار کر کے بھیجتی ہے وہاں سے لاشیں آتے ہیں, بیان کرتی ہے, دعا کرتی ہے, گریا کرتی ہے, اور اتنا ہی دکھ برداشت کرتی ہے جتنا ایک شہید کو برداشت کرنا پڑا. اور پھر کربلا سے لے کر کربلا میں جناب زینب نے روز عاشور 11 محرم کو جب جناب سجاد اپنے بھتیجے کی حالت کو دیکھا نا, کہ جب ہاتھوں میں رسیاں تھی, گلے میں توق تھے, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, اور ادھر دیکھا کہ میری پھوپھیاں سر ننگے, بہنیں سر ننگے, بابا بھائی یہ سب کے سر نیک و نیزہ پہ سوار ہیں, تو ایک غیور سید کے لیے یہ منظر موت سے کم نہیں تھا. جناب زینب نے جب دیکھا کہ مولا سجاد کے چہرے میں موت کی زردی چھا رہی ہے, تو ایک روایت کے مطابق کہ بی بی نے اپنے آپ کو بے پلانوں سے گرا دیا, اس لیے گرایا کہ سجاد میری طرف متوجہ ہو جائے اور اس غم کو بھول جائے. اس وقت جب متوجہ ہوئے تو کہا کہ بیٹا تم نے یہ کیا کہا؟ کہا کہ اماں وہ مر نہ جائے سجاد تو کیا کرے, جس کی پھوپھیاں رسیاں پہن کے کھڑی ہوں, جس کے بھائی, جس کے بابا, جس کے چچا سب قتل پڑے ہوں, بے گور و غفل لاشیں ہوں. اس وقت جناب زینب نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ بیٹا پریشان نہ ہو, بہت جلد وقت آنے والا ہے, یہاں پر پرچم لہرائیں گے, پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں گے, اور یہاں پر حسینیت کی صدا پوری دنیا تک پہنچے گی. شمسی صاحب خدا کی قسم یہ بی بی کا خطبہ پڑھ کے اور یہ پیشین گوئی پڑھ کے میں حیران ہوں کہ کربلا اس وقت پرچم حسینیت سے اٹا پڑا ہے. صرف کربلا نہیں, پوری دنیا. اور یزیدیوں نے یہ سوچا تھا کہ چند خیموں کو جلا کے ہم حسینی خیمے کو ختم کر دیں گے, نہیں, آج پوری کائنات حسین کے خیمے بدل چکی ہے. آپ نے میڈیا کی بات کی, آج کون سا میڈیا ہے جو عزا خانے میں تبدیل نہیں ہوا؟ بالکل ٹھیک بات, درست بات. کون سا ایسی جگہ ہے, کون سا شہر ہے, کون سا ملک ہے جہاں حسین ابن کا ذکر نہیں ہو رہا؟ ٹھیک. اور اس وقت آج روز عاشور کربلا میں 2.5 کروڑ زائر موجود ہے. یہ تو وہ ہے جو بنفس نفیس اپنے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہے, اور جو فکری طور پر ذہنی طور پر موجود ہے. دنیا کے کروڑوں اربوں انسان سب متوجہ ہیں کربلا کی طرف. بالکل. تو لہٰذا یہ کس نے متوجہ کیا؟ یہ جناب زینب بنت علی تھی کہ جنہوں نے قدم قدم پہ خطبے دیے. ابن زیاد مولوی کے دربار میں خطبہ دیا, یزید کے دربار میں خطبہ دیا, یہ مخاطب کر کے کہ یزید تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس ذکر کو ختم کر دے گا؟ نہیں, تو جتنا اپنا زور لگانا لگا لے, جتنی تیری کوششیں کر لے, تو نہ تو ہمارے نام کو مٹا سکتا ہے, نہ ہمارے کلمے کو مٹا سکتا ہے, نہ ہماری اذان کو مٹا سکتا ہے. تو مٹ جائے گا, حسینیت قیامت تک زندہ رہے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ زینب بنت علی کے خطبات تھے جس نے ایوان یزیدی میں ہلچل مچا دی تھی, اور یزید مجبور ہو گیا تھا. اور سب سے پہلی مجلس عزا جناب زینب نے اسی شام کے زندان میں منعقد کی تھی جس کی چھت نہیں تھی, جس میں بطول زادیوں کو, رسول زادیوں کو اس طرح رکھا گیا کہ موسم کے تغیر اور تبدل کی وجہ سے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے, لیکن مشن سے نہیں ہٹی. اسی طرح صورتحال تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بہن جناب ام کلثوم کے خطبات. باقی بیویوں, اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بازار شام میں قیدیوں پہ صدقے کھجوریں پھینکی جاتی ہیں. جناب سکینہ جو 4 سال کی بچی ہے, کھجور پکڑتی ہیں, فوراً جناب زینب کہتی ہے پھینک دو, او شام والے ہمیں پہچانو, ہم وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. کیا بات, کیا بات. انہیں مقام اہل بیت کو بتا رہی زینب. یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی کوئی عام قیدی ہیں, نہیں, ہم خان راجہ رسالت کے قیدی ہیں, جن کا کلمہ پڑھتے ہو, جن کی نمازیں پڑھتے ہو, جنہوں نے قرآن تمہیں دیا, جن تمہیں عزت آبرو دی, ہم وہ ہیں. کیا بات, بالکل درست بات ہے. اور آپ دیکھیں ناظرین, اس میں آپ ایک چھوٹی بچی کا کہ ایک صدقے کی کھجور کو جس طرح سے یہ سادات کا ہی ورثہ ہے, اور یہ واقعہ کربلا
جس طرح سے اس میں ایک ایک شخصیت جو ہے، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ بڑے ہوں، خواہ وہ جوان ہوں، ان کا جو کردار ہے وہ سب صاحب کردار تھے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب بھی ان کے فالوورز بن جائیں، ان کے پیروکار بن جائیں، اور شاید ہم کچھ نہ کچھ ہم پالیں گے. یہ میری آپ کے لیے بھی دعا ہے، اور اپنے لیے بھی. میں علامہ صاحب سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایک ایسا کردار جو امام زین العابدین کی صورت میں موجود تھا، اور وہ بیمار تھے، ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا جو کردار تھا تمام واقعے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی روشنی جو ہے وہ ضرور آپ کے سامنے وہ چونکہ کردار آئے. تو میں علامہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ ضرور اس پہ تھوڑی سی روشنی. امام سجاد علیہ السلام نے منصب امامت کی ذمہ داریوں کو اس وقت سنبھالا جب شام غریبہ ہو چکی تھی اور خیمے جل رہے تھے. جی. تمام جوان بزرگ بچے قتل ہو چکے تھے، اور اس وقت جلتے ہوئے خیموں میں جناب سجاد بستر بیماری پر تھے. اس وقت اگر انسانیت پہ کسی نے احسان کیا ہے تو زینب بنت علی تھی. شمسی صاحب اس مقدرہ عصمت و طہارت نے جلتے ہوئے خیموں کی پرواہ نہیں کی، آگ کے شعلے میں کود گئی اور جا کے سجاد کی پاؤں کی تلیاں بنی. غشی سے فاقد ہے، بیٹا اٹھو، خیموں کا آگ لگ چکی ہے. کہا مجھ میں اتنے کی طاقت نہیں ہے. کہا میری پشت پہ سوار ہو جاؤ. زینب بنت علی مولا سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے جلتے ہوئے خیموں سے باہر لا کے پھر وہی شریعت کی بات کرتی ہیں کہ بیٹا ہم جل کے مر جائیں کہ خیموں سے باہر چلی جائیں. پھر وہاں باہر چلی جاؤ کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. یعنی اس وقت بھی حجاب یاد ہے، اس وقت بھی پردے کی بات کر رہی ہے. امام سجاد نے کربلا کی مٹی اٹھائی، پھوپھیوں کے سر میں ڈالی. لو تمہارا یہ حجاب ہے. میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ دین کا کام کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وسائل نہیں ہمارے پاس. مجھے بتائیں کہ روز شام 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام کربلا سے کون سے وسائل لے کے چلے تھے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، سر ننگے پھوپھیاں، کٹے ہوئے لاشیں، یہی وسائل تھے. لیکن مشن کے لیے سجاد نے قدم قدم پہ کام کیا. تفصیل میں نہیں جانا تھا شمسی صاحب. امام سجاد علیہ السلام کا وہ تاریخی خطبہ جو آپ نے یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیا تھا، تاریخ نے کچھ اس طرح نقل کیا. سب کو بلا کے قیدیوں کو اکٹھا کیا، پورا دربار سجا دیا، اور پھر اس وقت اپنے درباری خطیب کو بلا کے کہا کہ دیکھو خطبہ دو جس میں خاندان حسین کی توہین ہو اور خاندان امیہ کی تعریف کی جائے. درباری خطبہ خطیب دے چکا، وہ دے چکا. اس وقت مولا سجاد کڑیاں بیڑیاں سنبھال کے کہتے ہیں کہ یزید میں بھی خطبہ کہنا چاہتا ہوں. اب یزید ڈر گیا، کہنے کہ تو خطبہ نہیں دے سکتا. جب حاضرین نے دیکھا کہ ایک قیدی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، یہ سارے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر، یہ سارا کچھ تمہیں، اب اتنا جرات، حوصلہ، پامردگی، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے. یزید سے خطبہ دینے دو. اصرار بڑھا، اور جب بولنے کی آواز کو سنا تو شامی کہنے لگے یہ آواز تو بنی ہاشم کی لگتی ہے، یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے. یزید نے مجبور ہو کر امام سجاد علیہ السلام کو خطبہ دینے کی اجازت دی. اور یہاں ایک کلمہ خاص طور پر قابل توجہ ہے. مولا سجاد نے یہ کہا تھا یزید میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، کھڑا ہو کے. منبر نہیں کہا، کیونکہ منبر تو واضح ارشاد کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں جی، گویا کہ بتا دیا کہ جس منبر سے تفریق کی بات ہو، جس منبر سے مسلمانوں کے قتل عام کی بات ہو، جس منبر سے لوگوں کو لڑانے کی بات ہو، وہ منبر نہیں ہوتا، وہ منبر رسول نہیں ہے. جی تو اس لیے مولا نے فرمایا لکڑیوں کے ڈھانچے پہ کھڑے ہو کر. اور پھر جب آئے تو پہلے اپنا تعارف کروایا. مجھے پہچانو، جانتے ہو، وہ جانتے ہو جو نہیں جانتے ہو نا، اس کو بتا دیتا ہوں. انا ابن مکہ تبا بنا آدم زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن قلت الکبریٰ. پورا تعارف، مکہ منا کا بیٹا ہوں، صفا مروہ کا بیٹا ہوں، خد الکبریٰ کا بیٹا ہوں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرضیٰ کا بیٹا ہوں. یہ بیان کرتے کرتے پھر ارشاد فرمایا یزید کو مخاطب کر کے کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی. بیان کرتے گئے، ایک کوہرام بپا ہو گیا، دریا بکا شروع ہو گئی، انقلاب کی صورت پیدا ہو گئی. یزید نے دیکھا کہ اب سجاد کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. بے وقت مؤذن سے کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے. مؤذن آگے بڑھو اور خطبہ اذان شروع کر دو. ادھر بے وقت مؤذن نے اذان شروع کی، ادھر کہا اللہ اکبر. سجاد نے خطبہ روک دیا، کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام سجاد نے کہا کہ میری ایک لولو، میرے بدن کا ایک حصہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں ہے. سمجھ سب جو ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب مؤذن سے کہتے تجھے واسطہ اسی محمد کا، چپ ہو جا. ادھر اس کو خاموش کرا کے یزید کو کہا یزید بتاؤ یہ محمد تیرا نانا ہے یہ حسین کا نانا ہے؟ اگر تو کہیں کہ تیرا نانا جھوٹ بکتا ہے تو یقیناً یہ حسین کا نانا ہے. تو ہی بتا جس حسین کے نانے کی آزاں تیرے دربار میں گونج رہی ہے وہ حسین فاتح ہے یا تو فاتح؟
کیا بات، سبحان آج یہ اذانیں، آج یہ نمازیں، یہ سب حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو، جب مسلح بات کھڑے ہو تو کربلا کا رخ کر کے حسین پہ سلام کیا کرو. اگر حسین قربانی نہ دیتے آج تو میں نماز روزانہ ملتا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ نے علامہ صاحب کی بہت روح پرور گفتگو سنی. مجھے تو اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مجھے صرف ایک چند اشعار یاد آ رہے ہیں کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، حسین جب دشت کربلا میں یزید سے 50 زماں تھے، علی کا بیٹا، خدا کے محبوب کا نواسا، خلیفہ وقت کے مقابل چٹان بن کر ڈٹا ہوا تھا تو میں کدھر تھا. آج کے پروگرام تک کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.